बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं इमरान जाहिद खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। आज हम मौजूद हैं लैंड रिकॉर्ड सेंटर रिनाला खुर्द में और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के इंचार्ज युआस यूनुस साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी सर, कैसे मिजाज हैं जी? करम अल्लाह का जी, आप सुनाए? ठीक जी है? बहुत मेहरबानी। अच्छा सर, यहाँ पे हम आपसे पहले मुख्तसर सा तारफ़ पूछना चाहेंगे लैंड रिकॉर्ड सेंटर के बारे में। जी। तो इस बारे में आप हमें ज़रा तारफ़ करवा दें। मेरा नाम जी युआस यूनुस है और मैं यहाँ पे बतौर लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर अरसा तकरीबन 3 साल से तैनात हूँ। ठीक हो गया। और राजी रिकॉर्ड सेंटर नाला खुर्द में जो ज़मीनी मामलात हैं, लोगों के इंतकालात हैं, फ़रदात हैं, ये जारी की जाती हैं, इंतकाल तस्दीक किए जाते हैं। क्योंकि आजकल जिद्दत का दौर है और कंप्यूटराइजेशन जो है इस वक्त पूरी दुनिया में छाई हुई है। जी जी। इसी निज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज़ किया गया और उसके लिए एक पूरी काविश की गई, जिसके नतीजा में ये सेंटर्स जो हैं ये वजूद में आए। अब हम जो काम मैनुअली होता था उस काम को डिजिटाइज़ करके कंप्यूटर्स के थ्रू अमल करते हैं और रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, प्रिक्योर करते हैं और उसको प्रोटेक्ट करते हुए पब्लिक्स को जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड है जो एग्जिस्ट करती है विदाउट एनी मैनिपुलेशन, वो प्रोवाइड करते हैं। अच्छा सर, राजी रिकॉर्ड सेंटर में आवाम को क्या सहूलियात मुहैया की जा रही हैं? जैसा कि जी मैं पहले बता चुका हूँ कि हम यहाँ पे इंतकालात और फ़रदात, ये दो चीज़ें हैं जिनकी सर्विसेज यहाँ पे पब्लिक को दी जाती हैं। इंतकालात किसी भी किस्म का हो, उसके डिफरेंट काइंड्स हैं आगे। फॉर एग्जांपल जैसे कोई हिबा करना चाहता है, बै करना चाहता है, वो आता है हमारे सेंटर पे आके सर्विसेज यहाँ से अवेल करता है। इसी तरह डिफरेंट काइंड्स की फ़रदात हैं जिनमें ज़मानत की फ़र्द होगी, बै की फ़र्द होगी, रिकॉर्ड की फ़र्द होगी। ये फ़रदात जो हैं और इंतकालात हमारे सेंटर से ये सर्विसेज पब्लिक को दी जाती हैं। अच्छा सर, अगला सवाल हमारा है ये कि तहसीलदार और ADLR, इन दोनों में क्या फ़र्क है? देखें, तहसीलदार जो है वो मैनुअल सिस्टम से, अंग्रेज़ ने एक डेजिग्नेशन बनाया था और वो मैनुअल सिस्टम से डेजिग्नेशन चल रहा था। उसको जिद्दत में ला के कंप्यूटराइज सिस्टम जब बनाया गया तो उसमें रेवेन्यू ऑफिसर, ADLRs और लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर्स को तैनात किया गया। जी जी। ये दोनों रेवेन्यू ऑफिसर्स ही हैं जो महकमा माल के अंडर काम कर रहे हैं, लेकिन ADLR जो है ये कंप्यूटर सेंटर में रेवेन्यू ऑफिसर है। दोनों के पास इख्तियारात दर्जे अव्वल, असिस्टेंट कलेक्टर दर्जे अव्वल के हैं, लेकिन तहसीलदार मैनुअल वर्क करते हैं, जबकि हम ADLRs और LROs लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर्स जो हैं ये कंप्यूटराइजेशन में जो रेवेन्यू के हम रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं। जी जी। अच्छा सर, अगला सवाल है हमारा कि अब ये यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड सेंटर बन चुका है काफ़ी अर्सा से और सारा रिकॉर्ड तकरीबन जो है वो कंप्यूटराइज भी हो चुका है। इसके बावजूद अवामुन्नास को पटवारी साहिबान के पास जाना पड़ता है। एक क्या वजह है कभी तक ये हमारा अदारा यहाँ पे सेंटर इतना फाल नहीं हो सका? नहीं, इसके अंदर हर केस में नहीं जाना पड़ता। अगर कोई बंदा फर्द लेने आ रहा है तो उसको नहीं जाना पड़ता, अगर कोई इंतकाल लेने करवाने आ रहा है तो उसको नहीं जाना पड़ता। अभी हमारे पास अगर किसी बंदे को पटवारी के पास जाना पड़ता है तो वो सिर्फ विरासत की हद तक है। जब विरासत का शजरा बनवाना होगा तो शजरा फील्ड से तस्दीक करवाया जाता है, जिसके लिए वो शजरे का फॉर्म है, एक पूरा प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर के थ्रू उसको तहसीलदार के पास भेजा जाता है और तहसीलदार साहब जो आगे पटवारी को मार्क करके वो शजरा बनता है विरासत का और वो प्रोसीजर होके वापस आ जाता है। अगर किसी सूरत में किसी बंदे का रिकॉर्ड प्रॉपरली अपडेट नहीं करवाया गया सेंटर पे, तो उस रिकॉर्ड की, क्योंकि वो रिकॉर्ड के कस्टोडियन ओल्ड मैनुअल सिस्टम था, तो उसमें अगर कोई रिकॉर्ड में जो कोई इशू आ रहा है तो उसको करवाने का भी एक तरीका वाज़ा किया गया है लैंड रिकॉर्ड एक्ट में, लैंड रेवेन्यू एक्ट में। जी जी। और उसके साथ साथ प्रोसीजर भी उसका दिया गया। उस प्रोसीजर के तहत जो सर्विस सेंटर इंचार्ज साहब हैं वो एक लेटर लिखते हैं तहसीलदार साहब को कि भाई ये रिकॉर्ड में डिफरेंस आ रहा है, इसको जो है वो क्लियर करवाया जाए। अदरवाइज पब्लिक को नहीं जाना पड़ता, सिर्फ ये 2 केसेस में ही पब्लिक को जाना पड़ता है। जी। अच्छा सर, अब एक बड़ा अवाम में पाया जाता था रिश्वतखोरी के हवाले से। ये लैंड रिकॉर्ड सेंटर के वजूद के बाद इसमें कोई कमी वाज़ह हुई है? बिल्कुल कमी वाज़ह हुई है जी इसके अंदर। अब जो काम लोगों का घंटों घंटों होता था, पटवारी मिलता नहीं था, इस तरह के 100 इश्यूज थे। वो बंदा आता है, हर टाइम हमारा स्टाफ यहाँ पे अवेलेबल है और हर बंदा यहाँ पे अवेलेबल है और आवाम की सर्विसेज के लिए अवेलेबल है, बल्कि टाइम स्लॉट्स दी गई हैं कि 15 मिनट के अंदर अंदर एक बंदा जब काउंटर पे आ जाएगा तो विद इन 15 मिनट्स उसको फ़र्द जो है उसकी इशुएंस होगी और 30 मिनट्स के अंदर अंदर उसका इंतकाल जो है वो वहाँ पे एंटर किया जाएगा।
اور وہ ٹائم سلاٹ ہمارا مانیٹر ہوتا ہے, باقاعدہ ہمارا مانیٹرنگ سینٹر ہے, وہ وہاں سے مانیٹر کرتا ہے کہ کتنے ٹائم سلاٹ میں کیا کام کیا گیا ہے. پھر اس کے علاوہ کرپشن کے روکنے کے لیے ہمارے باہر بوتھ لگا ہوا ہے, ٹیلی فون بوتھ ہے, جہاں سے اگر کسی بندے کو کوئی شکایت ہے وہاں پہ نمبر ڈسپلے ہے, اور جو ہمارا جو بوتھ لگا ہوا ہے اس پہ آپ کو نمبر ڈائل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ صرف وہ فون ریسیور پک کریں گے اور آپ اس کو کان کے ساتھ لگائیں گے اور آپ بات کر لیں گے, آگے ہمارا ریپرزینٹیٹیو بیٹھا ہوگا, وہ آپ کی شکایات کا ازالہ کرے گا. اس کے علاوہ بھی بہت سے طریقے ہیں, وہ میرے پاس آ سکتے ہیں, مجھے آگے بتا سکتے ہیں. اس لیے میں اس چیز کا قائل ہوں اور اس چیز کو کہتا ہوں کہ کرپشن کا خاتمہ ہوا ہے, سینٹرز بننے سے کرپشن کا خاتمہ ہوا ہے. ویری گڈ. اچھا سر, جو سائلین فرد یا یہ جو ہماری ہوتی ہیں انتقال, نقل, جمع بندی زمین کے متعلق جو انہوں نے پڑتال کی نقل کاپیاں لینی ہوتی ہیں, اس سلسلہ میں کتنی دیر انتظار کرنا پڑتا ہے, اور ان کے بیٹھنے کے لیے کوئی اہتمام ہے ریکارڈ سینٹر میں؟ بیٹھنے کے لیے تو جی جہاں تک بیٹھنے کی بات ہے تو باہر بینچز لگے ہوئے ہیں, ہال میں ہیں, باہر ہیں بینچز ہیں, عوام بیٹھ سکتی ہے. ٹھیک ہے, آج کل جیسے کووڈ کی سچویشن ہے تو کووڈ کی سچویشن میں ہمارے پاس اپوائنٹمنٹ سلاٹس ہیں, جو گورنمنٹ کا ایک باقاعدہ جو ہے وہ پروسیجر بتایا گیا ہے, اس کے مطابق وہ کال کرتے ہیں اور اس کال پہ وہ کال کر کے کال سینٹر سے اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں کہ بھائی اس ٹائم سلاٹ پہ آپ آئیں گے. اب جو اس میں تھوڑا سا ہمیں ایشو فیس کرنا پڑ رہا ہے, وہ ایشو صرف یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو ہم سلاٹس دیتے ہیں, ایک بندے کو 10 بجے کی سلاٹ دی ہے, ایک کو 11 کی, ایک 10:30 11 اس طرح سلاٹس دیں گے, ہمارے تھوڑا سا وہاں میں اویئرنیس کی کمی ہے. جس بندے کا 2 بجے کا سلاٹ ہے وہ بھی 10 بجے آ جاتا ہے, جس بندے کا 1 بجے کا سلاٹ ہے وہ 1 بجے نہیں, وہ بھی 10 بجے آ جاتا ہے. یعنی کہ جتنے سلاٹس ہیں ان کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ آئیں, آپ سینٹر پہ آئیں, آپ فیسیلیٹیٹ ہوں, آپ گھر چلے جائیں. ٹھیک ہو گیا. لیکن کیونکہ پبلک اویئرنیس تھوڑی سی کم ہے, اس کے لیے ہم کمپین کر رہے ہیں. ہم نے باہر بھی لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ اپنی اپوائنٹمنٹ کے اپنے ٹائم پہ آئیے گا, اور چوکی دار جو بندہ آتا ہے اس کو بتاتا ہے کہ بھائی آپ کا 2 بجے کا ٹائم تھا, آپ 10 بجے آئے ہوئے ہیں. اب جب وہاں پہ 10 بجے والا انٹرٹین ہوگا تو دوسرا رش ہو جائے گا نا. ایک اپوائنٹمنٹ دی ہی اس لیے جا رہی ہے, آپ کو ٹائم سلاٹ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ اچھا, ایک اور بھی سر یہاں پہ مسئلہ تھا, کیا یہاں پہ جو ہمارا عملہ ہے کام کرنے والا, ان میں کوئی تعداد کی کمی ہے کوئی؟ میرے پاس اب 7 کمپیوٹر ہیں, ہمارے پاس 7 ہی SCOs بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا ایڈیشنل سینٹر ضرور بن رہا ہے 4GD میں, اس کے لیے جو ہے پروسیس ابھی انڈر پروسیس ہے. یہ CM صاحب کی, یعنی کہ یہاں پہ کمی نہیں ہے عملے کی؟ نہیں, یعنی ہمارا سٹاف کمپلیٹ ہے, 7 سسٹم ہے, 7 ہی بندے بیٹھے ہیں, اس سے زیادہ بیٹھ نہیں سکتے نا, اور جتنا کمپیوٹرز ہیں اتنا سٹاف کمپلیٹ ہے یہاں پہ. لیکن ایک ایڈیشنل سینٹر ضرور بن رہا ہے 4GD میں, وہ انڈر پروسیس ہے. اور اس سلسلہ میں کافی سینٹرز جو بن چکے ہیں, جو سب ڈویژنل سینٹرز ہیں وہ بن چکے ہیں, جس میں رنالہ میں کیونکہ چھوٹی تحصیل ہے اس میں ایک سینٹر جو اپروو ہوا ہے, اکاڑا میں 3 ہیں, دیپالپور میں بھی 3 ہیں, اور یہ فنکشنل ہو جائیں گے انشاءاللہ جلدی, اور اس سے کافی بہتری آ جائے گی, جو ورک آف لوڈ ہے وہ کم ہو جائے گا. اچھا سر, اگلا سوال ہے ہمارا کہ تحصیل رنالہ خورد میں کتنے دیہات شامل ہے اور کتنے دیہاتوں کا جو ریکارڈ ہے وہ کمپیوٹرائز ہو چکا ہے؟ تحصیل رنالہ میں جی 128 موضع ہیں, جن میں سے 122 جو ہیں وہ ہو چکے ہیں کمپیوٹرائز, اور ان پہ ہم نے ورک کر کے رورل ایریاز جو ہیں وہ کر دی ہیں. 2 موضع جو ہیں وہ اربن ہیں, جن میں 2012 اور 20A12 ہیں. ان کے لیے ہمارا ایک اسپیشل پروجیکٹ آ رہا ہے اربنائزیشن کا, اس پہ جو ہے وہ کافی میٹنگس بھی ہو چکی ہیں, اور انشاءاللہ یہ بھی بہت جلد جو ہے کمپیوٹرائز ہو جائیں گے. اور 2 موضع اسلام پورہ اور باما والا جو ہے وہ جو ہے وہ انڈر جو ہے وہ پروسیس ہے, اور ان پہ بھی ورک ہو رہا ہے. انشاءاللہ یہ سارا ہو کے تو بہت جلد 98% تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھی ہماری کمپیوٹرائزیشن جو کمپلیٹ ہے. اربن ایریاز رہ گئے ہیں جو پیچھے رہتے ہیں, اور ان پہ بھی ہمارا سیپریٹ پروجیکٹ آ رہا ہے, اور وہ انشاءاللہ وہ بھی جلد ہو جائیں گے. اچھا سر, ہمارا آج کا آخری سوال, لینڈ ریکارڈ سینٹر کے قیام سے پہلے پٹواری حضرات جو لکھنے میں کچھ غلطیاں ہو جاتی تھیں, لینڈ ریکارڈ سینٹر بننے سے یا اس کے قیام کے بعد وہ غلطیاں درست ہو گئی ہیں یا اب ان میں کوئی کمی آئی ہے؟ دیکھیں, کیونکہ پہلے مینول سسٹم تھا اور لکھائی ہاتھ سے ہوتی تھی, اور وہ ساری چیزیں لکھتی تھی, نوٹ کرتے ہوئے جب 4 سالہ بنتا تھا تو اس میں مسٹیکس ہو جاتی تھیں. اب ہمارا جب بھی کوئی انتقال انٹر ہوتا ہے, کوئی میوٹیشن اٹیسٹ ہوتا ہے, تو آٹومیٹکلی وہ اپڈیٹ ہو جاتا ہے ریکارڈ کے اندر, تو ہمیں اس کو ری رائٹ نہیں کرنا پڑتا. صحیح. اور جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں, جب ایک بندہ آتا ہے وہ اپنے کوائف لکھواتا ہے, SCO اس کو انٹر کرتا ہے, وہ انٹر کرنے کے بعد انتقال کا اپلیکیشن فارم نکلتا ہے. وہ اپلیکیشن فارم ہم ایک بندے کو دیتے ہیں, جو بھی بندہ اپلیکانٹ ہوگا وہ اپلیکانٹ اس کو ریسیو کرتا ہے, اور وہ دیکھ سکتا ہے اس کے اوپر کہ بھی میرا نام کیا ٹھیک لکھا ہے, میری ولدیت ٹھیک لکھی ہے, میری قوم ٹھیک ہے, اس میں کوئی مسٹیک تو نہیں ہے. پھر وہ چلان فارم لیتا ہے اور ساتھ جاتا ہے فیس جمع کروانے کے لیے. یعنی کہ جب وہ ہم پرفارما ہی اس بندے کو دے دیتے ہیں,
جب وہ جس بندے نے اپلائی کیا ہوا ہے تو اپنا نام, اپنی ولدیت اور اپنی قوم دیکھ سکتا ہے اس کے اوپر. بہت پھر بھی اگر کوئی ایرر رہ جائے, اگر کوئی انسان ہے نا, ہیومن ایرر ہو سکتا ہے, ٹائپ کرتے ہوئے بھی ایرر ہو سکتا ہے, تو اس کا پروسیجر بہت زیادہ سمپل ہے. وہ بندہ آئے گا, اپلیکیشن دے گا کہ بھی ڈیٹا انٹری کرتے ہوئے میرا نام جو تھا اس میں یہ ایک نقطہ جو ہے وہ مس ہو گیا, یا کوئی ایسی چیز رہ گئی. شناختی کارڈ ہمارا ساتھ اسکین ہوتا ہے بندے کا, ہمارے جو بھی ڈاکومنٹس ہوں گے وہ سب ڈاکومنٹس ہم اسکین کرتے ہیں ساتھ میں. ہم اس انتقال کو کھولیں گے, اس کو ری ویریفائی کریں گے کہ کیا اس بندے کے آئی ڈی کارڈ پہ اسی طرح تھا جب یہ میوٹیشن ٹیسٹ ہوئی ہے, اور اگر اس پہ اسی طرح تھا تو ہم اس کی یہیں پہ اپنے سینٹر پہ ہی فرد بدل جنریٹ کرواتے ہیں, اور ڈیٹا انٹری کی مسٹیک جو ہے اس کو کلیئر کر کے ود ان آورز ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے رینالا خود ریکارڈ سینٹر کے انچارج یواس یونس صاحب. ان سے بڑی اچھی گفتگو ہوئی, بڑی انفارمیشن ملی. ناظرین, ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک اور مہمان شخصیت کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم.